Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, girls. In the last week, we did The Secret Life of Walter Mitty, its summary, and we had a bit of, we saw a bit of story of that chapter, right? Today we are going to do the character analysis of Walter Mitty, right? Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Walter Mitty is the main character of this story. They are decidedly unheroic hero of the story. Mitty is a meek and hand-packed husband who fantasizes about the heroic acts in order to escape his mundane life and unhappy marriage. ٹھیک ہے، کافی لمبا سا سینٹینس ہے. the decidedly unheroic hero of the story. اس میں بہت ہلکا سا ہیومر ہے اس لائن کے اندر کہ یہ فیصلہ کن بات ہے کہ وہ ان ہیروئک ہیرو تھا اسٹوری کا. ان ہیروئک کا مطلب کہ اس میں ہیروز والی کوئی بات نہیں تھی، نہ وہ نڈر تھا، نہ وہ بے باک تھا، نہ وہ بہت بہادر تھا، نہ وہ یعنی جو بھی ہیروز کے کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ان میں سے ایسی کوئی بات نہیں تھی اس کے اندر. مٹی از میک. میک کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی مائلڈ سا، کمزور سا. اینڈ ہینڈ پیکڈ. ہینڈ پیکڈ کہتے ہیں زن مرید کو یا رن مرید کو کہ جو بیوی کی بات بہت زیادہ ماننے والا ہو. ہسبینڈ ہو فینٹیسائزز. فینٹیسائز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ خیالوں میں ہی دیکھتا رہتا ہے، فینٹیسی میں، خیالوں میں کھویا رہتا ہے، امیجینیشن میں کھویا رہتا ہے. اباؤٹ ہیروئک ایکٹس ان آرڈر ٹو اسکیپ ہز منڈین لائف. اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، بھاگ نکلنا. منڈین کا مطلب ہوتا ہے روٹین کی زندگی. انہیپی میرج کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس پورے سینٹنس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کہانی ایک ایسے ہیرو کی ہے جو کہ بالکل بھی ہیروئک نہیں تھا، یعنی ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ اس کہانی کا ہیرو ہے جس میں کوئی ہیرو والی بات نہیں تھی. وہ بہت ہی کمزور سا، ٹمڈ سا، عاجز سا بندہ تھا جو کہ اپنی بیوی کی ہر بات مانتا تھا اور جو کہ خیالی دنیا میں رہتا تھا. اور اس کے خیالی دنیا میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی شادی سے بھی شاید خوش نہیں تھا اور اپنی روزانہ کی جو زندگی تھی اس سے وہ جان چھڑانا چاہتا تھا. ہز آلٹر ایگوز: a naval commander, a renowned surgeon, a skilled gunman, a fighter pilot, and a prisoner in front of firing squad are brave, strong, mysterious men who command respect, control their lives, and always keep their cool in the face of death and danger. ٹھیک ہے. his alter goes کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. ایگو یعنی اپنی کہانی، اپنی یہ جو اس کی سیکریٹ لائف آف والٹر مٹی ہے اس کے اندر مسلسل اس کا کیریکٹر چینج ہوتا ہے. اپنے آپ کو وہ دیکھتا ہے، پہلے اپنے آپ کو وہ نیول کمانڈر کے طور پر دیکھتا ہے، پھر اپنے آپ کو ایک بہت مشہور و معروف سرجن کے طور پر وہ تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سوچتا ہے. اسکلڈ گن مین، پھر اس کے بعد وہ ایک گن مین بن جاتا ہے. یعنی یہ خیالوں میں بن رہا ہے. یہ صرف اتنی دیر ہے جتنی دیر میں اس کی بیوی ہیئر ڈریسر کے پاس گئی ہے، اس نے اپنے بال ٹھیک کروائے، اتنی دیر میں اس نے اتنے سارے امیجینیشن سوچ بھی لی ہیں. ٹھیک ہے. فائٹر پائلٹ، پھر اس کے بعد وہ ایک جیٹ جہاز کا پائلٹ بن جاتا ہے. اینڈ اے پرزنر، اور پھر اس کے بعد وہ ایک قیدی بن جاتا ہے. ان فرنٹ آف اے فائرنگ اسکواڈ، جس کے اوپر بہت سارے گن سے حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے. آر بریو. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر کیا چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، چاہے وہ نیول کمانڈر ہے، چاہے سرجن ہے، چاہے گن مین ہے، چاہے فائٹر ہے، ان سب کے اندر ایک بات مشترک نظر آتی ہے کہ وہ خیالوں میں سوچتا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں، اسٹرانگ ہوں. مسٹیریس مین ہو کمانڈ رسپیکٹ، جس کی عزت ہے. کنٹرول دیئر لائف، جو کہ دوسروں کی زندگیوں کو کنٹرول کرتا ہے. اینڈ آلویز کیپ دیئر کول ان فیس آف ڈیتھ اینڈ ڈینجر، اور جو کہ موت کے سامنے اور کسی بھی خطرے کے سامنے بہت زیادہ بہادری سے لڑتا ہے. حقیقت میں اس کی زندگی میں انہی چیزوں کی کمی تھی. حقیقت میں وہ بہت ہی کمزور اور چھوٹے سے دل کا اور بہت ہی بزدل، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ نظر آتا ہے ہمیں، خاموشی سے ہر بات پہ سر جھکا دینے والا، حالانکہ حقیقت میں وہ یہ سارا کچھ بننا چاہتا ہے. ان ریالٹی، حقیقت میں ہاور مٹی از ان ایپٹ ود مشینری، ہائپر سینسٹیو ٹو امبیرسمنٹ اینڈ اسٹرگلز ٹو مینٹین اے سینس آف کنٹرول اوور ہز اون لائف. حقیقت میں جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو پسند نہیں آتا. وہ بہت ہائپر سینسٹیو ہونے کی آپ سوچیں کہ تھرڈ کیٹیگری ہے کہ وہ بہت شدید حساسیت کا مالک تھا اور وہ
بہت زیادہ امبیرس اپنے آپ کو فیل کرتا تھا، شرمندہ ہوتا تھا بار بار، اور اپنی زندگی کو وہ خود گزارنے کی کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا آپ کو ایک پیراگراف نظر آ رہا ہے، بٹ ان فیکٹ یہ تقریباً 1 سے 1.5 پیج پہ آپ کی رائٹنگ میں لکھا جائے گا، اور دس از کوائٹ سفیشینٹ وین یو رائٹ اباؤٹ دا کیریکٹر انالیسس آف والٹر مٹی ایز ویل ایز ہز وائف دا کوشچن دیٹ کمز ٹو یور پیپر آف دا 10 مارکس. ٹھیک ہے، آپ اس میں آلموسٹ ساری چیزیں جو اس کی کیریکٹر کی ہیں وہ کور ہو گئیں. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے مسز جو ہے والٹر مٹی کا کیریکٹر اسکیچ. ٹھیک ہے، والٹر مٹیز نیگنگ وائف، جو کہ نیگنگ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی. ٹھیک ہے، ڈومینیرنگ اینڈ ڈیمانڈنگ، وہ بہت زیادہ ہر بات پہ اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اور بہت ڈومینیٹنگ بھی تھی، یعنی کہ اپنے شوہر کو اوور پاور کرنے والی تھی. شی کنٹرولز ایوری ایسپیکٹ آف ہر ہسبینڈ بیہیویئر، اور وہ اپنے یعنی شوہر کی ہر بات، ہر رویے کے اوپر وہ کنٹرول رکھتی تھی، چاہے وہ کھانے پینے سے لے کے اٹھنے بیٹھنے باہر آنے جانے تک، وہ ہر چیز کے اوپر کامنٹ کرتی رہتی تھی. فرام ویدر ہی ویئرز ہز گلوز ٹو ہاؤ فاسٹ ہی ڈرائیوز دا کار، کہ چاہے یہ بات ہو کہ اس کے شوہر نے گلوز پہنے ہیں ہاتھوں کے اوپر یا نہیں پہنے ہیں، یا وہ گاڑی کتنی تیز چلا رہا ہے یا آہستہ چلا رہا ہے، یعنی زندگی کی ہر بات کے اوپر اس کی بیوی جو ہے وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی. while she believes she is acting for Mitty's own good، اور وہ سمجھتی یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کی بہتری کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. ہر insistence that he buy a pair of overshoes for instance is a part of her ongoing concern about his health. مثال کے طور پر جیسے وہ کہتی ہے کہ آپ نے اوور شوز، لانگ شوز کو کہتے ہیں، کہ وہ آپ نے خریدے ہیں یا نہیں خریدے، وہ اس وجہ سے ان کو کہتی ہے کہ وہ ان کی صحت کے لیے بہت ضروری تھے. ہر criticism is often unreasonable، اور جو کچھ وہ بات کرتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں وہ اکثر غیر منطقی ہوتی ہے، unreasonable ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی خاص ٹھوس وجہ نہیں ہوتی ہے اس کی بات کرنے کی. and her tendency to attribute Mitty's unhappiness to physical illness، اور بار بار وہ یہ کہتی ہے کہ مٹی اگر خوش نہیں ہے، یعنی میرا شوہر اگر خوش نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فزیکل النس ہے، یعنی کہ وہ جسمانی طور پر بیمار رہتا ہے. شوز ہر فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ ہز سائیکولوجیکل نیڈز، اور وہ بیوی ہو کر اس بات کو نہیں سمجھ سکتی اپنے شوہر کی نفسیاتی ضرورتوں کو، کہ وہ اپنے شوہر کو اوور پاور کر رہی ہے یا اپنے شوہر کو کی ہر بات پہ کرٹیسائز کر رہی ہے، جبکہ وہ اپنی زندگی خود گزارنا چاہتا ہے، یا وہ اپنے آپ وہ ایک بہت بہادر شخص کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے والٹر مٹی کا کیریکٹر بھی آپ کے پاس انالیسز آ گیا اور مسز مٹی کا کیریکٹر انالیسز بھی آ گیا. ان دونوں کو ملا کے 10 مارکس کا آپ کا اکثر و بیشتر کویشچن آتا ہے. ایون کہ ایف اگر آپ کا یہ الگ الگ سے بھی کویشچن آتا ہے تو پھر آپ اس کی ہر جو اسپیکٹ ہے اس کے ساتھ ٹیکسٹ سے آپ اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گیا. اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ ڈیفینیٹلی کویشچن کر سکتے ہیں، اور ان نوٹس کو آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر کاپی کر لیں تاکہ آپ کے پاس نوٹس کی فارم میں آ جائے اور آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.